السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بتاؤں، جس میں وہابیہ، غیر مقلد، دیوبندی، نجدی، خبیث ایسے عقائد جو کتابوں میں نبی کی شان میں گستاخیاں لکھی گئی ہیں، وہ کتابوں کی گستاخیاں میں آپ کو بتاؤں، وہ اسی لیے نجدیوں سے، وہابیوں سے، غیر مقلدین سے تعلقات کے لیے منع کرتے ہیں۔ صرف وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے گندے ہیں، اور جن کا عقیدہ گندا، جن کی سوچ گندی، اسی کا نام نجدی۔ آئیے میں ان کے عقیدے بتاؤں، ان کے عقیدے ہیں کیا تو سنیے۔ بد مذہبوں کے عقیدے۔ دیوبندی کا مجدد اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، رسول اللہ کے پاس جو تھوڑا علم غیب ہے، اس میں رسول اللہ کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم تو بچوں کے پاس، پاگلوں کے پاس اور ہر جانور کے پاس ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ میں کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں، کتاب حفظ الایمان، صفحہ 13۔ یہ وہابی نجدیے، یہ دیکھ لیں اپنی کتابوں میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں جب ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں تو کہتے ہیں شرک بدعت۔ یہ اپنے مولوی پر فتویٰ لگاؤ جہنمی کے اوپر، جو جہنمی کہتا ہے کہ فلاں کام ایسا، ڈھکا کام ایسا، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی۔ ارے ہم تیرے باپ کے لیے گستاخی میں اگر بولے، ہم تیرے باپ کو گالی بکیں تو لڑ جائے گا مجھ سے، اور میرے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو کیسے مجھ سے حجم ہوگا؟ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اگر سامنے آ جائے تو گلا کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اور آگے سنیے، ان نجدیوں کے عقیدے سنیے۔ آگے رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو وعدہ وعید فرمایا اس سے الٹا بھی کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ مطلب ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جو وعدہ کیا وہ پورا نہ کرے، معاذ اللہ۔ دیکھیے کیسے عقیدے اللہ کے لیے کفریہ جملے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ایسے جاہل شیطان کے بچے، شیطان کے چیلے، جو پتہ نہیں پیدائش میں اپنی والدہ کے شکم میں جب آئے تو پتہ نہیں ناپاکی کے عالم میں آئے، کس طریقے سے آئے، کس انداز میں آئے، کہ اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ جس نے انہیں پیدا کیا اس کی شان میں گستاخی۔ اب اور سنیے، یہ بھی کتاب نوٹ کر لیجیے، کتاب فتاوی رشیدیہ، صفحہ 237۔ اب آگے رشید احمد گنگوہی فتاوی قرآن اور حدیثوں دونوں کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن سورہ روم آیت 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نیک انسان اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے کیسا ممکن ہے؟ آگے یہ نجدی بہاوی امام رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد ابیٹوی لکھتا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے اردو میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ لکھ رہا ہے خبیث، اور کہتا ہے اس نے پوچھا، حضور آپ تو عربی ہیں، آپ کو اردو کیسے آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جب سے ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہوا ہے تب سے ہمیں اردو آ گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اتنے بڑے جاہل، لعنتی، خبیث، مردود، ملعون، شیطان کے بچے، شیطان کے چیلے، یہ ایسے مردود ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتے ہیں۔ ارے جاہلو سنو، سرکار غریب نواز کا، سرکار غوث اعظم کا ایک ادنا سا غلام تم نجدیوں کے لیے بھاری ہے، اور تم نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ ارے وہ رسول جو تمام دنیا اور ورلڈ کے لوگوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، وہ رسول چاہے ان کے بارگاہ میں انگریز جائے، چاہے ان کی بارگاہ میں فارسی پڑھنے والا جائے، چاہے ان کی بارگاہ میں انگلش پڑھنے والا جائے، ان کی بارگاہ میں ہندی پڑھنے والا جائے، ان کی بارگاہ میں سلام کرے، سلام کسی انداز میں پڑھے، کسی انداز میں درود پاک پڑھے، نبی اس کے درود کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کے جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی فرماتے میں اسے پہچانتا بھی ہوں۔ تو نبی کی شان یہ ہے کہ نبی چرندوں، پرند، جانور،
اور تم جیسے جہنمیوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اور قسم خدا کی وہ دن قریب نہیں جب نبی تمہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ نبی کے وفاداروں سے الجھتے ہو، نبی کے وفادار سے الجھنا مت، اگر الجھو گے تو سلجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، بلکہ یہ جسم میں جب تک جان ہے نبی کی وفاداری کا خون اس جسم میں دوڑ رہا ہے، اور مرتے ٹائم تک جس وقت مریں گے اس وقت بھی نبی کی وفاداری میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو جہنمیوں؟ آگے سنیے، ان جہنمیوں کی کتابیں، ان خبیثوں کی کتابیں، معاذ اللہ اس کا مطلب حضور نے اردو دیوبندی مولویوں سے سیکھی ہے۔ یہ خبیث اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کیسے کیسے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم کو لاکھوں زبانیں آتی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آدم کے بھی پیغمبر ہیں، آدم کے بھی پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، تمام پیغمبروں میں سب سے عظمت والی شان، سب سے عزت والی شان ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیونکہ نبی کے نور سے آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی کے نور سے حضرت شیش کو اللہ نے پیدا فرمایا، نبی کے نور سے تمام دنیا، تمام آسمان کو بنایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند۔ لکھتے ہیں کہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ حضور تو جانوروں کی زبان، جانوروں کی بھاشا بھی سنتے ہیں۔ ان تینوں مولویوں اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد ابیٹھوی پر عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ ان تینوں مولویوں پر، تینوں جہنمیوں پر عرب کے علماؤں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور فرمایا جو انہیں کافر نہ مانے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ آج کے سڑے ہوئے وہابی دیوبندی ان تینوں کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ولی مانتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ابے تم ایک جہنمیوں کو ولی مانو، اور ہم اگر جنتیوں کو ولی مان لے تو کہتے ہو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم جہنمی نہیں بننا چاہتے، بلکہ ہم نبی کے دیندار، نبی کے عاشق، نبی کے جانشین۔ نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ نبی نے فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھو، ولیوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو قسم خدا کی ہم ولیوں کے جب قرب میں جاتے ہیں، ولیوں کے قریب جاتے ہیں تو ہمارے دل منور ہو جایا کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں پروردگار ایسے جاہلوں سے، ایسے مرتدوں سے، ایسے شیطانوں سے ہمیں تمام امت محمدیہ کو بچائے، ان جہنمیوں کو پروردگار غارت فرمائے۔ ان نبی کے جو گستاخ ہیں وہ دنیا میں کسی کے استاد نہیں بن سکتے، بلکہ وہ جہنمی تھے، جہنمی ہیں، جہنمی رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں، آپ کو، تمام امت محمدیہ کو ان کے فتنوں سے بچائے، اور مولا جس وقت ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔